بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، تھوڑا وہ بند کر دینا۔ آج جو ہے ہم آپ کو چند بہت ضروری باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہوگی انشاءاللہ، اور جتنے غیر بھائی ہیں ان سب کے لیے اسلام کی حقیقی پہچان ہوگی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بعد میں عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ عورت کو آپ کدھر سے بھی لے لے، وہ ماں کے مقام پہ آ کر جمتی ہے۔ عورت ایک ماں ہے، بہن بعد میں ہے، بیٹی بعد میں ہے، بیوی بعد میں ہے، لیکن ماں کا پہلا درجہ عورت کے لیے ہے۔ آج سب سے پہلے ایک عورت اپنی عورت کے مقام کو بھلا چکی ہے اور بھول چکی ہے۔ ایک عورت خود ماں ہوتی ہے، وہ ماں کا درد سمجھنے والی ہوتی ہے، وہ ماں کے مرتبہ کو جاننے والی ہوتی ہے، ایک عورت کی عزت کو سمجھنے والی ہوتی ہے۔ ایک عورت کی عزت کتنی بڑی قیمت ہے اس کو جاننے والی ہوتی ہے۔ اتنے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک عورت دوسری عورت کے مقام کو بھول گئی ہے اور بھلا چکی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، حقیقت والے جو زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، وہ زندگی کو جب بھول جاتی ہے، پھر دنیا کے حرص کو اپنے دل میں لے لیتی ہے، تو اس کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب یہ بیماری اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے اندر پیدا ہوتی ہے، چاہے مرد کے اندر یا عورت کے اندر، اللہ رب العزت ان کے اندر ایک صفت ختم کر دیں گے۔ وہ صفت یہ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی سمجھ کی صفت اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری بیماری یہ ہے، جب آپ پہلی بیماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، تو دوسری بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو اچھا بنتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اپنے سے نیچا دیکھنا پسند کریں گے۔ جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے دنیا کی محبت میں ڈال کر آخرت سے غفلت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر سے مرد کے اندر عورت کے اندر یہ دو بیماریاں ہوگی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرا سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرنا، ان کو نیچا سمجھنے کی کوشش میں لگنا، تو ان کے بڑے نقصانات ہیں۔ اب جو ہم بات بتانے والے ہیں اس سے اچھا توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آج سے 1440 سال پہلے اس وقت میں آپ نے بتایا، اے میرے صحابہ، جیسا جیسا دن بدلتے جائے گا لوگوں کے دل بھی بدلتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فکر پر عورتوں کے لیے پردہ نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مقام اتنا اونچا کر کے بتائے ہیں اسلام کے اندر، کسی مذہب میں بتایا نہیں گیا۔ اب بات آتی ہے شادیوں کی، ذرا توجہ دیں۔ اپنے گھر کے اندر بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا نکاح کسی سے کر دیا گیا، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتا ہے، پھر ایسا ظالم شوہر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی ٹھیک سے نبھا نہیں سکتی، جب ایسی جو عورتیں بیوہ، مسکین، طلاق یافتہ اپنے گھر میں ہو، وہ کھانے کے لیے ترس رہی ہو، کپڑے پہننے کے لیے ترس رہی ہو، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، کھلانے کے لیے فکر کر رہی ہو، اور بڑی مصیبتیں جھیل رہی ہو، آپ بتائیں کیا کوئی باپ، کوئی بھائی برداشت کر سکتا ہے اپنی گھر کی عورت کی حال ایسی بگڑنے پر؟ اس حالت میں دیکھنا، کیا کوئی بھائی، کوئی باپ پسند کرے گا کیا اپنی بیٹی اور اپنی بہن ہمیشہ بیوہ ہی بن کے رہ جائے گھر کے اندر؟ کوئی پسند کرتا ہے کیا؟ بولو۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دوسروں کو ہم بتانے سے پہلے ہم سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ پہ ٹھہر کر ایسی حال مجھ پہ گزرے گی تو پھر میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، تب جا کر ہمیں دوسروں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو تھی اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھی، آپ کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس کے بعد میں انہوں نے جتنی بھی شادیاں کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمام شادیاں بیوہ، مسکین، مجبور عورتوں سے کیے ہیں۔ صرف ایک کماری تھی، وہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ کماری تھی، وہ آخری تھی۔ صحابہ کو بھی یہ حکم ہوا ہے کہ، حدیث میں ہے، احمد شریف کی حدیث ہے، 3507 حدیث نمبر ہے، سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحیح بخاری 5060/9 حدیث نمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ
شادی کرنے والے میرے قریب ہوئیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 6007 نمبر حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ، بیوہ اور مسکین عورتوں کو نکاح کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ اٹھانا، دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر نفل پڑھنا، اس سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بیوہ اور مسکین عورتوں کو نکاح کے پیغام کو بھیجنا، نکاح کی کوشش کرنا، دوسرا تیسرا چوتھے کی نکاح کی بات ہو رہی، اس کی کوشش کرنا افضل ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ اٹھانا، دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر نفل پڑھنا، اس سے بھی افضل ہے فرمایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم جو ہے اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے دل کو صحیح کرنا چاہیے، گندگی کو جمع کرنا نہیں چاہیے، دل کے اندر، دماغ کے اندر۔ کسی بھائی نے دوسرا نکاح کر لیا، اس کو دعائیں دو۔ کسی بھائی نے تیسرا نکاح کر لیا تو اس کو دعائیں دو۔ کسی بھائی نے چوتھا نکاح کر لیا تو اس کو دعائیں دو، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، جب سامنے والا کرتا ہے تو پھر اس کو ہم دعائیں دینا چاہیے، اس کو ساتھ دینا چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں لوگ جو ہے نکاح کرنا، دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا، لوگ عیب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، زنا کو اچھا سمجھتے ہیں، زنا کو اچھا سمجھتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی خبریں سنتے ہیں، ارے اس کا تعلق وہ عورت کے ساتھ ہے، وہ عورت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ باتیں زبان پہ بڑی مزے سے لوگ کہتے ہیں، قانون کا مزہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کا مرد اس کے ساتھ ہے، اور پھر شرم نہیں رہتی، ہم ایسے لفظ اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، عورت جب کام کے لیے جاتی ہے، وہ مرد، یہ مرد اس کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے اور اس کو مجبوری حالت میں استعمال کر لیتا ہے۔ ذرا بولنے سے پہلے میرے بھائی ہم سوچنا چاہیے کہ اگر سے اس کی جگہ پہ میری بہن ہوتی تو کیا حال ہوگا۔ یہ ذرا بھی عقل نہیں ہے، عقل ختم ہوگی، سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی بیوہ، کسی مسکین خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو جو ہے بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، صرف اور صرف ہماری زندگیوں کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے، دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ بھائی ہم دیکھا جائے، کسی کی ہم مدد کر دیے، ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے والی ماں ہے، آپ ریشن ڈال دیے، ماشاءاللہ۔ کتنے دن ہم ریشن ڈالیں گے، کتنے دن ہم پیسوں کی مدد کریں گے، تھوڑا سوچئے۔ مدد کے بجائے سہارا مل جانا اللہ کے نظروں میں اونچا مقام ہے۔ اللہ کا حکم ہے زیادہ سے زیادہ نکاح کر کر اپنی نسل کو بڑھاؤ، دین کے خاطر، صرف دین کے لیے، خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کے اوپر اگلا ویڈیو انشاءاللہ ہمارا بنے گا، سیکنڈ پارٹ بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت میں 4 شادیاں کیوں کرنی ہے، اسی کے اوپر بات ہوگی۔ دوستوں، بزرگوں، سوچیں، آج جو ہے حالات بگڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ خاتون کا تعلق کسی اور سے ہے، یہ زانی ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ دھندے والی ہے۔ کیوں ہے بھائی، کیوں ہے؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی عورت اپنی عزت کو داؤ میں لگانا نہیں چاہتی، کیونکہ عورت کے اندر جتنا حیا ہے وہ حیا مرد کے اندر نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہمارے پاس قصے ملتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ ایک خاتون جاتی ہے، اپنے بچے کو بھوک ہے کہتی ہے، وہ جو مالدار کہتا ہے میری ضرورت پوری کر دے، پھر وہ روتی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتی ہے، اللہ کو مناتی ہے، وہ ظالم کا دل پگھل جاتا ہے، پھر اس کو ہدیہ دے کر بھیج دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہم سنے ہیں ایسے۔ مجبوری کا فائدہ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ خواتین کو نکاح کے پیغامات نہیں آ رہی، اور جو ہے جس کے گھر کے اندر مسکین خاتون ہو، بیوہ خاتون ہو، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے ہمارے خاندان میں دوسری شادی آج تک کسی نے نہیں کی اور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ظلم ہے ان عورتوں کے اوپر، ان کے حق کے اوپر، یہ بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن جو ہے مجرم بنا کے ٹھہرا کر دیں گے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے حق کو پورا کرنے سے روک دیا، ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے بڑی سخت حالت میں ان کو ٹھہرا کر کے سوال کریں گے۔ انہیں اس میں بھائی بھی شمار ہوئیں گے، بہن بھی شمار ہوگی، ماں بھی شمار ہوگا، باپ بھی شمار ہوگا۔ کیا یہ بات ہم پسند کرتے ہیں ہماری کوئی بہن گناہ کی طرف جائے، نکاح میں نہ آئے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں یہی بات؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نکاح کو برا سمجھتے ہیں، زنا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ آج صبح ہی ہمارے پاس ایک کیس ایسا آیا، ایک ماں آئی اپنے گھر کے پاس، آ کر کہتی ہے مولوی صاحب میری بیٹی 2 سال ہو گیا گھر چھوڑ کے چل گئی، 2 سال سے پتہ نہیں ہے، تلاش کر رہی ہوں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 3 بچے ہیں اس کے، آپ ذرا دعا کر دیجئے میری بیٹی آ جائے۔ پھر میں پوچھا آپ کی بیٹی کیوں گئی؟ شوہر کا انتقال ہو کے 10 سال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو کے 10 سال ہو گیا، اس کے 3 بچے ہیں، وہ کام پہ جاتی تھی، اپنے بچوں کی ضرورت پورا کرتی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ بھائی 3 بیٹے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بلایا، ان کے بھائیوں کو، وہ خاتون کے بھائیوں کو بلایا، اور میں نے بتایا آپ نے اپنی بہن کے لیے کیا کیا؟ بھائی ہمارے گھر کی پریشانیاں بہت ہیں مولوی صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں، کس کا جینا اسے ہے، کیا بتائیں ہم، کیا بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بیٹی اس کا گھر بچھڑنے پر گھر آ جاتی ہے، اس کو صبر کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آج دین نہیں ہے، لوگ جو ہے زنا میں مبتلا ہونا اپنی گھر کی عورتیں پسند کرتے ہیں، نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، نکاح کروانا بالکل پسند نہیں کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا اگر سے آپ 3 بھائی آپ کے بہن کے 3 بچوں کی ذمہ داری لے لیتے تو آپ کی بہن کا کتنا فائدہ ہوتا؟ کیا آپ نے اپنی بہن کو کہیں رشتہ دیکھنے کی کوشش کی؟ انہوں نے فرمایا 2-3 رشتے آئے ہیں، ان کے پہلے سے نکاح ہو گئے ہیں، دوسرے نکاح کے لیے آئے ہیں، ہم ان سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر دیے، لیکن ہم کمارے بچے کی تلاش میں تھے، کمارے بچے لوگ آتے، 3 بچے ہیں کہتے تو سن کے چلے جاتے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، بھائی آپ کمارے لڑکے کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ بچے رہنے کے باوجود کمارے لڑکے کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ زندگی اس لیے برباد ہو رہی ہے، عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، دنیا کی حرص جس کے زندگی کے اندر آتی ہے ان کے عقلوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔
اب پتہ کرے تو پتہ چلا کسی اور کے ساتھ وہ خاتون چل گئی، کسی اور کے ساتھ وہ خاتون چل گئی۔ ایک جسمانی حق ہے، ایک جسمانی حق ہے، وہ صرف مرد سے پورا ہوتی ہے۔ ایک مالی حق ہے، وہ کپڑا، کھانا، تھوڑی بہت ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب مالی حق ہم پورا ادا کر رہے ہیں، جسمانی حق ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ یہ حق کو صرف محرم ہی ادا کر سکتا ہے۔ جب محرم نہ ہونے کی وجہ سے غیر محرم کی طرف عورتیں توجہ دیتی ہیں، ہر ایک جگہ پر یہی بات ملتی ہے۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میری محترم دینی خواتین، کوئی نکاح کرنا چاہے تو ان کو سپورٹ کرے، ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اللہ کے لیے ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ دوسرا نکاح کرنا، تیسرا نکاح کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک عورت کو سہارا دے رہے ہیں، نکاح کرنے کا مطلب ایک عورت کو سہارا دے رہے ہیں، ایک عورت کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک عورت کو زندگی دے رہے ہیں، ایک عورت کے بچوں کو نبھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی شان کی بات کیا ہوگی جسے ہم عیب سمجھتے ہیں؟ نکاح کرنا۔ قیامت کے قریب میں لوگ جو ہے نکاح کو حرام سمجھیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے۔ قیامت کے قریب کی علامت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کی عورتوں کے، آج کے مردوں کے زبانوں پہ یہ بڑے مزے سے بات گھومتی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ محترم خواتین، جب اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا گزریں گا تو کیا ہوگا؟ آج سے چند سال پہلے ہم جو ہے ایک خاتون سے بات کیے، ماں تھی، وہ کسی بیٹی کی ماں تھی، بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ جو ہے تنہا رہنے لگی۔ ہم نے ان کو ترغیب دی، ماں کو، ماں جی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرا دے۔ تو خاتون کہتی ہیں، مولوی صاحب ہمارے گھروں کے اندر آج تک دوسری شادی کوئی کرا ہی نہیں، میں بیوہ ہوں، بیوہ ہی رہ گئی ہوں۔ کتنے سال میں بیوہ ہو گئی؟ 30 سال میں بیوہ ہو گئی۔ اچھا 30 سال میں بیوہ ہو گئی، دوسرا نکاح نہیں ہوا، اب میری بیٹی بھی ایسے ہی رہ جائے گی، بچوں کو پال لے گی، کھا لے پی لے گی، رہ جائے گی، نکاح تو نہیں کریں گے ہم۔ چند دن گزر گئے، وہ خاتون کو بھی دوسرے نکاح کے پیغامات آتے گئے، وہ لوگ منع کرتے گئے۔ 18 میں ایسا ہوا، 2018 میں وہ خاتون کسی غیر کے ساتھ چلے گئی بچوں کو چھوڑ کر۔ وہ پھر میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے، مولوی صاحب ذرا میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، لوگ کہتے ہیں کسی اور سے تعلق تھا، چلے گئی ہے۔ میں بولا میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، آپ کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی۔ آپ ایسی ماں ہیں، آپ کے بیٹے ایسے بھائی ہیں، ایک گھر کے اندر ایک خاتون ہے، اس کو نکاح کی فکر نہیں کرے، بیوہ بننا پسند کرے ہیں اور زانی بننا پسند کرے ہیں، وہ جو ہے حیادار عورت بننا آپ لوگ پسند نہیں کریں، آپ جیسے لوگوں سے ہم کیا بات کریں گے؟ میں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، آپ لوگ سنتے بھی ہیں۔ بولو سن رہے گے نہیں سن رہے؟ میرے پاس ایک چند لوگ آئے تھے، وہ لوگوں کی ایک بیٹی تھی، اس میں چند خاتون بھی تھے۔ میں نے جس کی بیٹی بیوہ ہو گئی ان سے کہا بھائی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرا دو۔ تو دوسرے خواتین کہنے لگے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مولوی صاحب لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ دوسری تیسری چوتھی شادی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو میں ان سے کہا، وہ خاتون سے میں نے کہا بھائی آپ کی ماں جی آپ کی بیٹی ہے؟ تو بولے ہاں میری بیٹی ہے، انشاءاللہ جب یہ ایسی حال آپ کی بیٹی کے پر گزرے گی آپ میرے پیر پکڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا ہے بات،
پھر ایسا ہوا 2019 میں وہ خاتون جو تھی ان کی بیٹی کا نکاح 2015 میں ہوا. 17 میں شوہر کا انتقال ہوا. وہ خاتون کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہوا. 19 میں ہمارے پاس آئی، مولانا میری بیٹی کو بچا لو، میری بیٹی کو سمجھا لو، میری بیٹی کو سمجھا لو. میں پوچھا کیا ہوا؟ میری بیٹی بیوہ ہو گئی، 2 سال ہو گیا، کام پہ جاتی ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو بلاتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور کام پہ جاتی ہے، وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے اور اس کو تھکاتے ہیں، ستاتے ہیں، زنا کی طرف آمدہ کرتے ہیں. میری بیٹی کو بچا لو آپ. پھر میں نے اس عورت کو بات یاد دلائی، اب بتاؤ دوسرا نکاح کرنے والے مرد کیا گندے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہوس کے لیے نکاح کرتے ہیں دوسرا نکاح؟ کیا وہ لوگ برے ہیں؟ میں نے توجہ دلائی. اگر سے دوسرا نکاح لوگ نہیں کریں گے، جتنے بھی بے سہارا عورتیں ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے رہیں گے، لوگ عزت پہ حملہ کرتے رہیں گے. قیامت کے دور ہے، قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں. پھر میں نے وہ عورت کو سمجھا تو وہ خاتون نے معافی مانگی. میں نے ان سے کہا عورت کی عزت کرنا سیکھ لو، اللہ آپ کے گھر کی عورت کی عزت کی حفاظت کرے گا. محترم حضرات اور محترم دینی خواتین، میرے لفظ بہت سخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، بات تو کچھ اور کرنے کا تھا لیکن کچھ اور بات نکل گئی ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت کے حالات اور معاشرات کے تعلق سے مجھے بات کرنا بہت ضروری تھا. انشاءاللہ اگلی بات بھی ہوگی تو وہ انشاءاللہ وہ بھی 4 نکاح کرنے کے فائدوں کے بارے میں ہوگی. اس وقت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی بیوہ خاتون، کسی مسکین طلاق یافتہ عورت کوئی بھی ہو، ان کو آپ بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو آپ اپنی بہن کے جیسی دیکھیں، آپ ان کی مدد کریں، یہاں تک کہ ہو سکے تو آپ خود نکاح کریں یا اور کسی اور سے نکاح کروائے. اور نکاح کس سے کروانا ہے یہ بھی سن لیں. نکاح ان لوگوں سے کرانا ہے کہ دیندار ہو. بھائی پہلی بیوی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دیندار مرد ہو، ایسے شخص سے آپ نکاح کرائے، آپ نکاح کے لیے ٹھہرے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے خیر کے لیے، اپنے خیر پھیلانے کے لیے کسی بھائی کو ساتھ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کے فیصلے کریں گے، خیر کے فیصلے کریں گے، اور اللہ اس کی ضرورت کو پوری کریں گے. میلی نگاہ سے نہ دیکھیں ان کو. نکاح کرانے کی کوشش کرے اور یا تو خود نکاح کرے. دوسری بات یہ ہے، آپ اپنی کمائی میں سے حصہ نکال کر وہ خاتون کو پہنچائے، ریشن پہنچائے، پیسہ نہ دے. دیکھو پیسہ دینے سے خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے اور پیسے کی عادی ہوتی ہے اور زنا کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے. ریشن پہنچائیں گے، آپ خود کرنٹ بل بند دو، آپ خود گھر کا کرایہ بند دو، آپ خود ترکاری ڈال دو، آپ خود ریشن دے دو، پیسہ نہ دو. ہاں ان کو دوائی کی ضرورت پڑ گئی، کچھ ایسا بیمار ہے، اپنی خاتون کو بھیج کر ان کی تحقیق کرو بیماری کی، اور ان کو اپنی خاتون کے ساتھ بھیج کر دوائی دلا دو، ان کا علاج کرا دو. یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ کریں گے اللہ بہت خوش ہو جائیں گے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، سب سے، اللہ کے لیے بھائی یہی دور ہے
باطل یہی چاہتی ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے، مسلمان عورتوں کو مجبور کیا جائے، مسلمان عورتوں کو جو ہے ہم غلام بنایا جائے، باندی بنایا جائے، ان کو تاجر بنایا جائے، مسلمان عورتوں کو تاجر بنایا جائے، مسلمان عورتوں کو بزنس مین بنایا جائے، مسلمان عورت ہر جگہ پہ کام کرے کیونکہ ہم اس کا استفادہ اٹھائیں۔ میرے پاس دلائل ہے، دلائل کے ساتھ بندہ بات کرتا، دلائل کے بغیر بندہ بات نہیں کرتا۔ علماء سے پوچھے کیا حالتیں آج گزر رہی ہیں عورتوں کے اندر۔ ایک عورت بیوہ بنتی ہے، ہر ایک کی نگاہ وہ بیوہ عورت کے پر ہوتی ہے۔ وہی بیوہ کسی کے نکاح میں جاتی ہے، سارے مرد نگاہ جھکا کے چلتے ہیں۔ اس بات کی فکر کرے، انشاءاللہ اللہ ہم کسی کا ساتھ دیں گے، اللہ ہمیں ساتھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔